السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، ماں کا دودھ بچوں کے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے ہاں آبادی کا بڑا حصہ دیہات میں رہتا ہے۔ گو ہم ماں کے دودھ کو بچوں کے لیے جو اہمیت ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور بچوں کو پلاتے بھی ہیں، لیکن اب رجحان ایسے آتا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو ماں کے دودھ سے دور کر رہے ہیں۔ اس میں وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ماؤں کی صحت ہے وہ بڑی کمزور ہے، ڈاکٹرز کیا ریکمنڈ کرتے ہیں، پھر دودھ کے متبادل بہت کچھ ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ آپ کو ڈبے والا دودھ بھی موجود ہے، اور پھر آپ جو ہمارے دیہات میں جو گائے کا دودھ ہے، بھینس کا، بکریوں کا، وہ دودھ بھی میسر ہے، اور لوگ جو ہے اس طرف کافی رجحان اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جو فائدے ہیں، نقصانات ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ ہمیں کیوں ماؤں کا دودھ پلانا چاہیے، اس کے لیے بچوں کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ماؤں کو خود کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر بچے کی جو آئندہ برس ہیں ان میں اس کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ہمارے لوگ ماں کے دودھ سے دور ہو رہے ہیں، بچوں کو نہیں پلایا جا رہا، تو واپس کس طرح لایا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ہم آج آپ کو ایک ڈفرینٹ سا آئیڈیا بتائیں گے۔ وہ آئیڈیا ایسا زبردست ہے کہ اگر آپ اسے غور سے سن لیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے تو اس 1 ایکڑ سے آپ اپنے پورے سال کی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈل ہم آپ کو دیں گے، اور اس ماڈل کو سامنے رکھ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 1 ایکڑ زمین رکھتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر کے 8-10 افراد بھی ہیں تو آپ کو ساری غذائی ضروریات جو ہے اس 1 ایکڑ سے پوری ہو سکیں گی۔ تو یہ آپ کے لیے بڑے ٹپس ہوں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ منسلک رہیے گا تاکہ یہ سارے ٹپس جو ہے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس حوالے سے میں بات کرنے کے لیے جن مہمانوں کو ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں غلام مصطفیٰ صاحب۔ آپ CEO ہیں فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے۔ FDO یہاں ایک بڑی تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے سارے خطے میں، اور خاص طور پہ جیسے نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ فارمرز ڈیولپمنٹ ہے، کہ کسانوں کی ترقی کس طرح کرنی ہے، اس کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جس شعبے پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ انہیں WHH کا تعاون بھی حاصل ہے، تو اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا کچھ ہے کیا۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان کے طور پر موجود ہیں ڈاکٹر عفت عمر بچا صاحب۔ آپ گائناکالوجسٹ ہیں اور خاص طور پہ اس معاملے کو بھی بڑے بہتر انداز سے سمجھتی ہیں کہ بچوں کے لیے جو ہے ماں کا دودھ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ان سے بھی جانیں گے کہ یہ ماں کے صحت پر اور بچے کی صحت پر ماں کا دودھ جو ہے وہ کس طرح کے اثرات چھوڑتا ہے۔ اور تیسری مہمان موجود ہے ڈاکٹر رمشہ اجمل صاحبہ۔ آپ ماہر غذائیات ہیں اور نیوٹریشنسٹ ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ نیوٹریشن کی کیا اہمیت ہے اور ماں کے دودھ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک تو آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، غذائی ضروریات جو ہے ہم پوری نہیں کر پا رہے، تو پھر جو کچھ دستیاب ہے اس کو کس طرح بہتر انداز سے ترتیب دے کے اپنی غذائی ضروریت پوری کر سکتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ کھا کے شاید اتنی غذائیت نہ لے سکیں، جو کم اور بہتر کھا کے اس میں سے ہم اپنی غذائی ضروریت جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مصطفیٰ صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ FDO جو ہے ویسے تو ہمیں نام سے اندازہ ہو گیا، لیکن آپ فوکس کس پہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے جو ماڈل دیا ہے وہ تو بڑا کمال ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ فوکس جو ہے FDO کا کن کن ایریاز پر ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور ناظرین کو بھی ہم اپنے کام کے بارے میں بتا سکیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے جو پچھلے کوئی تقریباً 25 سال سے اس خطے کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کیونکہ جیسے اس کے نام سے آپ نے بھی بولا کہ واضح ہے کہ ہم فارمرز ڈیولپمنٹ اس کا نام ہے، مرد اور خواتین جو کاشتکاری سے منسلک ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ ویسے ہماری خواتین بھی کاشتکاری سے اچھی تعداد میں منسلک ہیں یا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے 1998 میں کام شروع کیا اور کسانوں کے ساتھ ہم منسلک ہوئے، تو یہ ہم نے اس وقت پرچار شروع کیا کہ کسان کا مطلب صرف مرد نہیں ہے، کسان کا مطلب عورت اور مرد ہے۔ اور یہ ڈیفینیشن ہم اس کی سمجھیں کہ وضاحت کرنے والے، میرا خیال ہے FDO پہلی آرگنائزیشن تھی جس نے یہ وضاحت کی مختلف فورمز کے اوپر کہ جب کسان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ صرف مرد کا نام سامنے مردی شمار ہوتے ہیں۔ ابھی میں کہوں کہ جی اس پروگرام میں کسی فارمر کو بلانا ہے تو ایک مرد صاحب، ایک مرد ہی آ جائے گی۔ ہاں جی، تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 70% کام خواتین کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سارا کام سنبھالا ہی انہوں نے، مرد تو سامنے ہے ایک سمبل کے طور پہ کہ جی ڈیفینیٹلی دونوں کا کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ خاص طور پر آپ گندم کو دیکھ لیں، کپاس کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں،
اس کی سمجھیں کہ بجائی سے لے کر پھر ان کی چنائی تک، ان کو خشک کرنے تک بہت سارا کردار جو ہے وہ خواتین کا. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ 70% جو کام ہے وہ خواتین کا ہے. باقی 30% چونکہ ظاہر ہے مرد بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتا ہے، تو دونوں مل کے جو ہے نا فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ظاہر ہے یہ ایک الگ پھر ٹاپک ہو جاتا ہے کہ ڈومیننٹ کون ہے اور کس طریقے سے ہمارا معاشرہ پدر سری مدر سری وغیرہ ہے. کبھی آپ نے خواتین کی موبلٹی پہ بھی سوچا کہ جو ہم دیہات میں مرد کو جو موبلٹی کی آسانی ہے، مثال کے طور پر گھر میں اگر سائیکل موٹر سائیکل کھڑا ہوا ہے تو مرد تو اس کو یوز کر لیتے ہیں دیہات میں، لیکن خواتین کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ اس کو یوز کر لیں تو شاید موبلٹی. جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو موبلٹی میرے حساب سے پہلا نمبر آتا ہے کہ ونس آپ کے اگر خواتین موبائل نہیں ہیں، وہ چاہے بچیوں سے لے کر بڑی خواتین تک، تو وہ گھر میں رہ جاتی ہیں. مجھے 2011 میں انڈیا جانے کا موقع ملا، میں نے واگا بارڈر کراس کیا، تو وہاں پہ جو میں نے پنجاب دیکھا، وہاں پہ ہماری جو پنجاب کی بچیاں تھیں، میں نے کوئی 1 بجے کا ٹائم تھا، تو بچیاں جو ہے وہ سائیکلوں پہ، کچھ جگہوں پہ کچھ اسکوٹیوں پہ، تو وہ بچیاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں. تو میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ وہ انڈیا کہاں سے کیا اہمیت ہے، ہاں جی، وہ اگر وہ جو ملک آگے نکل گئے ہیں وہ آگے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات ایک یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو 50% سے زیادہ آبادی ہے، ہم نے ان کو گھروں تک ہی رکھا ہوا ہے. تو یہ خیر ایک وومن امپاورمنٹ کے اوپر ایک مزید بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحبہ کو شامل کروں. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اچھا، یہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کانسیپٹ تو کوئی نیا نہیں ہے. ظاہر ہے انسان جب سے آیا ماں کا دودھ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب ہم اگر اس پہ فوکس کر رہے ہیں تو کیا ہم بھول بیٹھے ہیں اس کی اہمیت کو، یا کانشیسلی الگ ہوتے جا رہے ہیں اس سے، پھر ہمیں خیال آ رہا ہے کہ نہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے؟ ہوا کیا ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم. پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میرا نام جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر عفت عمر بچا ہے، اور میں کام کر رہی ہوں خاص طور پر فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ ایز اے گائنیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں. آج جو مجھے موقع ملا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آپ نے کہا کہ کیا خواتین دودھ پلانے کو اگنور کر رہی ہیں یا یہ پرانا ہوتا جا رہا ہے رجحان. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ شہروں میں ہمارے پاس بھی خواتین آتی ہیں، تو شہروں میں زیادہ دیکھا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ لوگ چھوڑ کے ڈبے کے دودھ پہ لگ جاتے ہیں. ڈبے کا دودھ شاید انہیں بنانا آسان لگتا ہے کہ جی فیڈر اٹھایا، پانی ڈالا اور اس میں دودھ مکس کیا اور بچے کو جب دل چاہا دے دیا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب وہ جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی رول ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خود بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی یہ ڈبہ لے کر آئیں اور پھر شروع کر دیں. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جو فارمولا ملک ہے اس کی طرف لوگوں کو بھیجتے ہیں. ڈاکٹر صرف اس صورت میں لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جب خاتون فرض کریں کہ اگر اس کا سیزیرین ہوا یا کوئی سرجری ہوئی یا خاتون کو کوئی ایسا پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بچے کو فیڈ نہیں کرا پاتی، تو فارمولا ملک اس صورت میں ہے. تو ادروائز جب اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی بنیاد ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر ڈال دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس کی غذا کا بھی بندوبست ہاں اس کے غذا کا انتظام ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دودھ بھی بن کے تیار ہوتا ہے. تو جو خواتین اگنور کرتی ہیں میں نہیں سمجھتی. مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر رورل ایریا میں جائیں تو خواتین زیادہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. شہر کے علاقوں میں نے دیکھا ہے کانشیس ہے نا جی، ان کو ایک تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس میں انوالو ہونا مشکل لگتا ہے. جی تھوڑا سا عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا فگر جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. تو اس میں آپ کے ذہن میں کیا وجہ آتی ہے، کیا سبب بن رہا ہے؟ ایک شہر میں تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے جو ورکنگ وومن ہے، ورکنگ وومن صبح تو اپنے بچے کو فیڈ کرا دیتی ہیں اور ڈے ٹائم میں وہ جب وہ کام پہ چلی جاتی ہیں تو اس ٹائم وہ بچے کو فیڈر پہ لگا دیتی ہیں، اور جب وہ رات میں آتی ہیں شام میں تو وہ اس وقت انہیں کمفرٹیبل ہوتا ہے اور بچے کو فیڈ دے دیتی ہیں، خود فیڈ کراتی ہیں. کچھ مجبوری بھی ہو گئی جی ان کی مجبوری ہو گئی. لیکن اس کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، کہ جب اتنا گیپ آ جاتا ہے نا کہ صبح فیڈ کرایا اور پھر رات کو جا کے فیڈ کرایا تو ماں کے جسم میں جو دودھ بننے کی ایک صلاحیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. دودھ پلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو دودھ پلانے کا انٹرول ہے وہ ہر آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے. فارمولا بھی سوچ کے رکھے نا کہ جی ورکنگ ویمن پھر اس پہ عمل درآمد کیسے کرے، وہ میں ابھی آپ سے پوچھوں گا، ڈاکٹر شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ذکر ہوا کہ ڈبے کے دودھ کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں، فارمولا دودھ ہے،
تو فارمولہ دودھ آپ کیونکہ ماہر غذائیات ہیں آپ کے ذہن میں ہوگا, ہمیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ فارمولہ دودھ بھی جو ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جی جو ماں کا دودھ ہے, کیونکہ اس پہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا فارمولہ بنایا گیا. تو ویسے فرق کیا ہے ماں کے دودھ میں اور فارمولہ دودھ میں؟ کافی زیادہ فرق ہے یا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, ابھی جو ہم لوگوں نے بات کی کہ شہروں اور دیہاتوں کی, تو جب میں ڈی ایچ کیو میں ہوتی تھی, جب میری پریکٹس فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جوائن کرنے سے پہلے, جب میں نے ڈی ایچ کیو میں ڈفرینٹ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا, اسٹیبلائزیشن سینٹر میں جب میں ڈفرینٹ مدرس کو دیکھتی ہوتی تھی, تو تب بھی میں دیکھتی تھی کہ مدرس کی جو ایک پریکٹس ہے وہ یہی رہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کی طرف کم ہی ہوتی ہیں. جب بھی ہمارے پیڈیاٹریشنز کنسلٹنٹس جب آتے ہوتے تھے ایسی میں مطلب ڈیورنگ راؤنڈ, وہ اس بات کو فوکس کرتے تھے کہ بریسٹ فیڈنگ کو ہی آپ پروموٹ کریں. اور جب میں ادھر فیلڈ میں آئی, فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو جب میں نے جوائن کیا, فیلڈ ورک اپنا اسٹارٹ کیا, تب میں نے دیکھا کہ نہ صرف شہروں میں جبکہ دیہاتی جو ہمارے علاقے ہیں, جو ہمارے ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں, عزیز آباد اور چک فرازی میں جہاں ہم لوگ یہ اپنا پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو ان کے اندر بھی یہ چیز جو ہے میرے خیال سے شہروں سے زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ نیوٹریشن ایجوکیشن مدرس کے اندر نہیں ہے. ابھی جو ہماری جو شہروں کی مائیں ہیں وہ مارننگ شوز یا وہ اس طرح کی چیزیں یا وہ ڈفرینٹ بکس اس طرح کی پڑھتی رہتی ہیں, جس سے ان کو تھوڑا شعور ہوتا ہے. اچھا, آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ خواتین کا رجحان اس طرف بہت کم ہو رہا ہے, یا ہماری دیہی خواتین, آپ نے بہت سارے علاقوں میں اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ بھی کیا, وہاں آپ نے جائزہ بھی لیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے, تو خواتین کا رجحان کم ہو رہا ہے, رک گیا ہے, یا کچھ بہتر ہونے لگا ہے, کیا صورتحال ہے؟ اب جہاں جہاں نیوٹریشن ایجوکیشن جو ہے ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, مطلب ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں. اگر ہم اپنے ٹارگیٹڈ ایریاز کی بات کریں, فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو اپنا امپرووڈ ریزیلینس ٹو فوڈ اینڈ نیوٹریشن سیکورٹی کا جو پروجیکٹ اپنا امپلیمنٹ کر رہی ہیں, کیا رسپانس کیا ہے اس میں؟ اب جب پہلے کا اگر میں بات کروں تو تب ڈفرینٹ ملٹیپل ہمارے پاس یہاں پر آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کی بات جو اس سے میں جو سمجھاؤں کہ جہاں جہاں آگاہی دی جا رہی ہے وہاں لوگ واپس آ رہے ہیں, جہاں آگاہی نہیں ہے شاید آگاہی کی کمی کی وجہ سے جو ہے لوگ دور ہوئے ہیں. لیکن اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیں, بریک ضروری ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم بڑے اہم موضوع بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو آپ کو ماڈل بتانے لگے ہیں اس پر آپ نے انتظار کرنا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ 1 ایکڑ سے آپ اپنے گھر کو کیسے چلا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سکسیس ماڈل پر جو 1 ایکڑ کا ماڈل ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو, جو نوزائیدہ بچے ہیں خاص طور پر, ان کو ماں کا دودھ پلانا کتنا ضروری ہے, اس میں کیا غذائیت ہے, اس میں پروٹین ہے, فیٹ ہے, زنک ہے, اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں, جو اگر ہم عام غذا دیں گے تو شاید اس سے ممکن نہیں ہوگا. غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ خواتین کو اگر جو لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں کسی مجبوری سے, لیکن جیسے ہی ان کو اس افادیت کا پتہ لگے گا تو ظاہر ہے واپس اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم خواتین کو مائل کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ اس عمل کو نہ چھوڑیں؟ ایک فطری عمل ہے, اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک فطرت نے ایک رستہ بتایا ہے نا جی. ہم اگر اس کو ہٹ کے اگر مصنوعی رستے کی طرف جائیں گے تو ظاہر اس کے نقصانات ہوں گے. لوگوں کو کس طرح مائل کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا میں ذرا لنک کرتا ہوں اپنے کام کو نیوٹریشن کے پروجیکٹ کے ساتھ, پھر کیونکہ زیادہ ڈاکٹر صاحبہ اور رمشا صاحبہ جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ بہتر بتائیں گی, تو میں اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایف ڈی او جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہے, اور ہمارا جو کام اس وقت ساؤتھ پنجاب میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی 3-4 بڑے کمپوننٹ ہیں. اس میں ایک بڑا کمپوننٹ تو یہ لیولیہوڈ اور نیوٹریشن کے اوپر ہے کہ لوگوں کے روزگار اور نیوٹریشن کو کیسے جو ہے وہ بہتر کیا جائے. اسی طریقے سے ریزیلینس کے اوپر, ڈیزاسٹر کے اوپر 2-3 اور ہمارے کمپوننٹ ہیں. لیکن آج جو ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ گفتگو میں شریک ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہمارا لیولیہوڈ کا کام اور جو نیوٹریشن کا کام ہے وہ ہم پریزنٹ کرنے کی جو ہے وہ آج ناظرین کو کوشش کریں گے کہ اگر ان چیزوں کو وہ اپنائیں تو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں, غذائی ضروریات جو ہے نا وہ کس طرح پوری کر سکتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جو آپ نے ماڈل بنایا ہے, جی میں اسی کی طرف ہی ابھی آنا چاہوں گا. یہ تو بلکہ ہمارے جو ویور ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں, ہم نے انہیں کہا ہے کہ جی آپ جی بالکل. آپ نے ابھی یہ ریسنٹلی 4-5 دن پہلے
ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہوگی، انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ اس وقت 39% غربت کا ریٹ ہو گیا. پہلے ہم 7.5 کروڑ پہ تھے، ابھی جو ہے وہ ہم 9.5 کروڑ، ہماری 25 کروڑ میں سے 9.5 کروڑ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی کل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اس وقت پاکستان مقروض ترین اور غریب ترین ممالک کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت شامل ہے. یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور لیکن پاکستان کے لوگ غربت کی چکی کے اندر آ رہے ہیں. اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چلیں باقی جو ہمارے معاملات ہیں، گورننس کے معاملات ہیں، انٹرنیشنل اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھی جوتی نہیں ہے، لیکن غذا تو ہونی چاہیے. غذا تو ہم تو جب ہماری جب ہمارا مین ہے یہی کہ ہم زرعی ملک ہیں تو پھر کیا ایسی چیزیں ہیں. اب آپ کے پاس ایک ماڈل ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے. جی جی. اچھا، ہمارے دیہات پہ 1 ایکڑ تو وہ کمزور سے کمزور کاشتکار بھی ہے نا جی، اس کے پاس موجود ہے. 1 ایکڑ سے وہ اپنے پورے سال کی آپ یہ کہتے ہیں غذائی ضرورت پوری کر سکتا ہے جی، اگر اس کو آپ کے مطابق اگر اپنے 1 ایکڑ کو ڈھال لے. ہاں میں جی بالکل، میں اس کا ماڈل ذرا ہمیں بتائیے. میں اس ماڈل پہ آتا ہوں. اصل میں سر یہ کوئی نیا ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت پرانا طریقہ کار ہے. آج سے آپ 2-3 ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں، جب یہ ساری پریکٹسز کسان جو ہے وہ اپنے گھر کی چیزیں خود پیدا کرتا تھا. پھر کچھ ایسا دور آیا کہ جس میں کیش کراپس آئیں. ڈیفینیٹلی وہ کیش کراپس ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ان کیش کراپس کے چکر میں جو ہم نے ساری غذائیت تھی وہ نکل گئی. اب آپ دیہات میں جائیں، آپ کو لسی نہیں ملتی، دودھ نہیں ملتا، آپ کو مرغی نہیں ملتی، آپ مکھن نہیں ملتا. وہ سارا کچھ جو دیہات کے ساتھ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کی اس وقت حالت ہے نا کہ پاکستان کی برآمدات کم ہیں اور درآمدات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہے. یہاں بھی وہ بیلنس ڈسٹرب ہو گیا. یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ کسان جب کیش کراپ کی طرف آیا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو اپنی چیزیں پیدا کرنی تھی وہ ختم کر دیں. اب کسان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی تھیلا لے کے شام کو جو ہے وہ سبزی ٹھیلے سے لے رہا ہوتا ہے اور آٹا خریدنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے. ساری چیزیں ہاں جی وہ جو ہے وہ ماڈل کی طرف آئیں کہ جی 1 ایکڑ ہے تو ہمیں ماڈل بتائیں کہ 1 ایکڑ اگر کاشتکار کے پاس ہے تو یہ پہلا آپ کے پاس ماڈل ہے خریف کا. تو اس میں کرنا کیا ہے اس نے؟ اب ماڈل سر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان خود کفالت کی طرف جب آئے گا تو پھر پاکستان خوشحال ہوگا، اور اسی طریقے سے گھرانہ بھی جب خود کفالت کی طرف آئے گا تو پھر وہ خوشحال ہوگا. اس ماڈل کے ذریعے جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ کسان یہ ساری چیزیں خود پیدا کرتا تھا، جس میں گندم ہے، دالیں ہیں، گھر کی مرغیاں ہیں، گھر کا گھی ہے، ساری چیزیں یہ خود پیدا کرتا تھا. لیکن وہ اب چیزیں خود یہ پیدا نہیں کرتا ہے. اب اس سے 2 نقصانات ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جب باہر سے خریدتا ہے تو اس کی جیب سے پیسے زیادہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بچوں کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، تعلیم ہے، صحت ہے، کپڑے ہے، وہ سفر باقی چیزیں ہیں وہ سفر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو باہر سے خریدتا ہے اس کی پتہ نہیں وہ اچھی صاف ستھری سبزی ہے نہیں. دوسری یہ ہے کہ ایک غربت، اور غربت کے ساتھ پھر جو غذائیت نہ ہونا. مطلب اب آپ دیکھیں انفارچونیٹلی جو ہماری سبزیاں آتی ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ گندے پانی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ جو اگر 1 ایکڑ کے اوپر ہمارا کسان یہ پریکٹس کر لے، چونکہ 60% آبادی ابھی بھی ہماری دیہاتوں کے اندر رہتی ہے اور اس میں سے 55% جو ہے وہ چھوٹے کسان ہیں، صرف 5% ہیں جو بڑے کسان ہیں. تو یہ جو 55% کسان ہیں اگر یہ ماڈل کریں کہ 1 ایکڑ کے اوپر، میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ خریف کا ہے جو ابھی ہمارا دھان والا اور یہ والا فصل جو چل رہا ہے. اب اس 1 ایکڑ کے اوپر آپ خریف کے موسم میں، ٹھیک ہے جی، آپ چاول لگائیں 1 کنال کے اوپر، 1 کنال کے اوپر چاول لگا دیں جی. 1 کنال کے اوپر جو ہے یا 2 کنال کے اوپر آپ چارہ جات لگا لیں جانوروں کے لیے، چونکہ وہ بھی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ 1 کنال کے اوپر سبزیاں لگا لیں. ٹھیک ہے. مختلف جو اس وقت کی جو سبزیاں چل رہی ہیں، سیزن کی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ اب چل رہی ہیں. اچھا، پھر آپ جو ہے وہ باجرہ لگائیں اس میں. ٹھیک ہے. آپ باجرہ جو ہے وہ آپ جانور بھی کھائیں گے، اور باجرے میں جو غذائیت ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنی زیادہ اس میں غذائیت ہے. ٹھیک ہے. 1 کنال آپ باجرہ سجیسٹ وہ آپ باجرہ بھی لگا دیں. اچھا، یہ چند چیزیں اور بہت ساری بے تحاشا چیزیں ہیں جو اس سیزن میں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں. کہ مرغیاں بھی پالی ہوئی ہیں. ہاں جی. اب آپ دیکھیں کہ یہ مرغیاں بھی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا، آپ کو درخت بھی نظر آ رہے ہیں. اگر آپ 5 مرغیاں رکھ لیتے ہیں انڈے دینے والی، 5 انڈے جو ہے وہ آپ کے گھر کے روزانہ دستیاب ہوں گے تو پھر
آپ اس سے آپ کا ناشتہ تو بہترین ہو جائے گا. ناشتہ بہترین ہو سکتا ہے. پھر کل کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے گوشت کے لیے تو آپ کے پاس گوشت بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, مرغیوں کی شکل میں. پھر یہ آپ کو یہ ہنی بیز نظر آ رہی ہیں. یہ شہد بھی ہم ایک زمانے میں ہمارے پاس درخت بہت زیادہ ہوتے تھے تو شہد کسان اپنی چھتوں میں سے جو ہے وہ لے لیتا تھا, لیکن اب ایک نیا کنسیپٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہنی بی ایک مخصوص ڈبے 3-4 آپ رکھ لیں اور ان کے اندر ہنیز آپ ڈال دیں تو وہ آپ کے کھیتوں سے رس چوس کے جو ہے وہ اس ڈبے میں آئیں گی اور آپ کو جو ہے وہ شہد میسر ہو سکتا ہے. 4 ڈبے جو ہے وہاں رکھے جا سکتے ہیں, وہ یہ 4 ایک ڈبے آپ وہاں پہ رکھ لیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جانور رکھنے ہیں. یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ایک فرمنٹر ماڈل ہے. بنیادی طور پر جو آرگینک مینیور ہے اس وقت ہماری زمین کے اندر وہ کم از کم 2% ہونا چاہیے, لیکن جو آرگینک مینیور ہے وہ ہماری اس وقت جو ہم نے تجزیے کروائی ہیں وہ 1% سے بھی کم ہے, بلکہ 0.5% ہے, جس کی وجہ سے آپ جتنے جو ہے وہ یوریا کے بیگ ڈالیں اس میں DAP ڈالیں, جب تک وہ آرگینک مینیور نہیں ہوگا آپ کی فصل جو ہے نا فرٹائل نہیں ہوگی, وہ فصل اس طرح سے وہ فصل نہیں دے سکے گی. یہ جو ایک کھولا سا بنایا ہوا ہے اس پہ کیا کرنا ہے؟ یہ فرمنٹر ہے جی. یہ بنیادی طور پر جو آپ نے جانور رکھے ہوتے ہیں آپ بجائے وہ روڑی لگانے کے ان کی جو گوبر آتی ہے آپ ان کے گوبر کو اٹھائیں اور اس کے اندر ڈال دیں, اس کے اندر اکٹھا کر دیں, ٹھیک ہے جی. ساتھ جب آپ پانی لگائیں تو وہ پانی اس فرمنٹر سے آپ یہ دیکھیں یہ داخلی راستہ ہے اور یہ جو ہے وہ خارجی راستہ ہے, یہ کھالا ہے. ہاں جی, تو وہ اس سے گزر کے آئے گا. آپ ان کو جو ہے وہ پانی لگائیں تو آپ کی جو آرگینک کھاد ہے وہ آپ کو میسر ہو رہی ہے اور کوئی چیز آپ باہر سے نہیں لے رہے ہیں. آپ کے جانور ہیں تو اس کا گوبر ادھر جا رہا ہے, آپ کی مرغیاں ہیں اس کی جو روڑی ہے وہ بھی آپ اسی کے اندر ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ اور بہت ساری فش رکھ سکتے ہیں, مطلب جو مرغیوں کی روڑی ہے آپ ایک چھوٹا سا پونڈ بنا لیں یا اسی کے اندر بھی آپ فش بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ نہ کوئی اس کے اوپر کو بہت زیادہ پیسے لگنے والے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن آپ گھر کی آپ نے جانور بھی سجیسٹ کیے بھی کتنے جانور ہونے چاہیے؟ جانور مطلب 1 ایکڑ میں کم از کم آپ جو ہے وہ 2-3 گائے رکھ لیں, 4-5 جو ہے وہ بکریاں رکھ لیں. ہاں جی, اور پھر بیچا بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے نا دیکھیں یہ سائٹوں پہ پہلے بھی ایک زمانہ تھا کہ ہماری سائٹوں پہ زمین کی جو ہے وہ درخت لگے ہوتے تھے اور فروٹ ٹریز بھی ہوتے تھے, لیکن ہم نے وہ کاٹ دیے. تو آپ یہ درخت لگا لیں. اب مطلب ہم یہ مظفر گڑھ میں یہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس پہ ربی پہ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, میں ربی کے اوپر آتا ہوں تو وہ بھی سیم یہی چیز ہے. یہ گندم آپ نے یہ ایک گندم ہے جی, آپ کے پاس سرسوں ہے جی, آپ نے برسیم لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے جو ہے وہ سبزیاں لگائی ہوئی ہیں, اسی طرح ڈیوائیڈ کر لیے. ہاں جی, اسی کو آپ فصلوں کو ان فصلوں کو ڈیوائیڈ کر لیا بنایا جس میں آپ نے وہ گوبر اکٹھا کی ہے, اور وہ جو ہے پانی جو آپ نے کھیتوں کو دینا ہے وہ اس کے اندر سے گزارا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ کھاد کا ایلیمنٹ نیوٹریشن شامل ہو جائے. اور یہ جب یہ کرے گا مطلب 1 ایکڑ کو اس طرح سے مینیج کر لے, باقی اپنی جو کیش کراپس ہیں اگر کسی کے پاس زیادہ زمین ہے وہ کرتا رہے, لیکن 1 ایکڑ آپ اس طرح مینیج کریں. ہاں جی, اور اگر چھوٹا کسان ہے تو وہ تو یہ ضرور لازمی کرے چونکہ اس کی گھر کی ساری ضروریات یہاں سے پوری ہو سکتی ہیں. تو یہ ہے ایک خود کفالت. یہ ہمارا ماڈل ہے انف فوڈ ماڈل, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں ہاں جی انف فوڈ ماڈل. جو ضروریات ہیں غذائیت کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی پوری ہوتی ہیں. اس ماڈل کو اڈاپٹ کر کے کوئی چیز باہر سے خریدنی نہیں پڑے گی. آپ کی ساری چیزیں آپ کے گھر کی, لسی, گھی, دیسی گھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس فروٹ, سبزیاں اور گندم, چاول. آپ جب سرسوں لگا رہے ہوں گے تو سرسوں میں مطلب گھی ظاہر ہے جانوروں سے اتنا ہمارا انف نہیں ہوتا, تو وہ سرسوں کو آپ جب برداشت کریں تو سرسوں کا تیل, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ سرسوں کا تیل کتنا بہتر ہے. یہ جو کوکنگ آئل ہے اس وقت, اب ذرا میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب یہ اس ماڈل کو آپ نے کیسے دیکھا, اچھا ہے, کیا فیل ہو رہا ہے؟ جی ماڈل بہت اچھا ہے. ماڈل میں میں دیکھ رہی ہوں کہ آگے لائف سٹاک نظر آ رہا ہے, ساتھ ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہیں. میں تو خواتین کے حساب سے اور بچوں کے حساب سے دیکھوں گی. ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ سبز پتوں والی سبزیاں بہت ضروری ہیں. اس سے انسان جو خواتین گوشت نہیں افورڈ کر سکتے, آئرن نہیں افورڈ کر سکتے, تو سبز پتوں والی سبزیاں میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ ہفتے میں 2 سے 3 بار ضرور کھائیں. اگر وہ گھر کی میسر ہیں, صاف ستھری جی گھر کی میسر ہیں تو سر اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بلکہ پچھلے ٹائم میں کووڈ آیا جو پورے اراؤنڈ دا ورلڈ تھا, تو اس میں لوگوں نے اپنی خود بھی کاشتکاری شروع کی. لوگوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے جو ہیں وہ کیاریاں بنا کے اگائیں, اور اس میں میں خود بھی شامل تھی کہ میں نے اپنے گھر میں بھی جب کووڈ تھا تو باہر نکلنا, کچن گارڈننگ کی طرف آ گئی, کچن گارڈننگ کی طرف آ گئی کہ میرے گھر میں کافی بڑا ماشاءاللہ جگہ تھی تو میں نے پیچھے بنا کے. ڈاکٹر ابشر کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ ماڈل جو ہے ربی کا بھی ہے اور خریف کا بھی ہے,
تو یہ کتنے افراد کے لیے ہمیں 1 ایکڑ جو ہے غذائیت فراہم کر سکتا ہے؟ ذرا کوئکلی کیونکہ پھر بریک کا وقت ہے۔ یہ جو ہے نا ایک اسمال ہاؤس ہولڈ کے لیے جو ہے نا 8 یہ ایک لوگ، 10 ماڈل لوگ، ہے، 7 کے ایوریج لگ بھگ۔ 7۔ تو اس میں ہم لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے ایف اے او کے اکارڈنگ ہمارے 10 فوڈ گروپس ہیں نا، کہ ان کو ریکمینڈڈ جو ہے نا ہمارے پاس ڈیلی اس میں بیسس پہ 10 فوڈ گروپس ہیں۔ تو اگر ہم ان کی بات کریں، اور وہ جو فوڈ گروپس ہیں وہ ہم ڈیلی بیسس پہ یوز کر رہے ہیں نا۔ اب آج کا جو پروگرام ہے جس میں ہم لوگ ایک لوکل ٹی وی چینل جیسے کہ اس کا مقصد ہی ہمارا اس پہ آنے کا یہی تھا کہ ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں، وہ ہمیں دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ ایک بریک لے لیں، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کے لیے گر بتا رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سکسس ماڈل کی۔ اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ ہے تو اس سے آپ اپنی غذائی ضروریات پوری کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، کیونکہ ہم غذائیت کی بات کر رہے ہیں تو غذائیت میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلائیں۔ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے زیادہ غذائیت رکھتا ہے، اس میں جو زنک کا ایلیمنٹ ہے وہ بڑا زیادہ ہے، اور پھر کلسٹرم بھی ہے۔ کلسٹرم کیا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امشا، ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ کلسٹرم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک ماڈل دیا کہ 1 ایکڑ سے آپ اپنی غذائیت پوری کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اس 1 ایکڑ کا ماڈل تو یہ ہمارے وہاں بالغ ارکان کے لیے ہے، وہاں بچے بھی تو ہیں، نوزائیدہ بچے بھی ہیں جن کی غذائیت پوری کرنی ہے۔ تو آپ نے اس پہ اسٹڈی بھی کی کچھ ایریاز میں جا کے، تو وہاں کیا گیپ ہے، اور اس سکسس ماڈل کو اور وہ سامنے رکھ کے اور کلسٹرم کو سامنے رکھ کے کیا چیز ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کلوسٹرم ہے کیا۔ کلوسٹرم بیسکلی وہ ماں کا پیلا گاڑھا دودھ ہے جو کہ بچے کی برتھ کے بعد نا فوری بات جو 2 to 4 ڈیز کے اندر یہ ہوتا ہے، اینڈ دین وہ بریسٹ ملک کتنے دن کے دودھ کو ہم کلسٹرم میں 2 to 4 days یہ ویری کرتا ہے، اینڈ دین وہ مدر کے بریسٹ مطلب وہ بریسٹ ملک کے اندر وہ چینج ہو جاتا ہے۔ کلوسٹرم وہ پیلا گاڑھا دودھ جو ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے یلوش واٹر، اس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے، پھٹکیاں سی سفید پیلی پیلی سی آتی ہیں۔ جی، جانوروں کے دودھ میں بھی ہم غذائیت بہت زیادہ بولی کہتے ہیں، ہاں جی، لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پہلے کی، تو جس میں متس ہیں یہ کہ اس کو جو ہے نا ویسٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو بچے کو نہیں دیا جاتا، جو کہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، وہ ہمارے پاس ایک پیکیج ہوتا ہے، مطلب نیوٹریشن جس کے ہم بات کریں کہ نیوٹرینٹ ڈینس پیکیج جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر نیوٹرینٹس بھرپور ہوتے ہیں، اور اس میں وائٹامنز، منرلز، جو ہم اگر بات کریں جو بچوں کے لیے بہت جو ایزیلی ڈائجسٹیبل ہیں، فیٹس اور نوزائیدہ بچے کے لیے اسی سے ہی۔ اور یہاں ایک بات میں ایڈ کروں گی کہ بہت ساری بیماریاں، انفیکشیس ڈیزیزز ایسی ہیں جن کا ابھی کوئی علاج سامنے نہیں آیا۔ اس دودھ میں ایسی خاصیت ہے کہ جو بچے وہ دودھ پیتے تو وہ ان بیماریوں سے غذا کے بچاتے ساتھ ساتھ دوا بھی ہو گئی۔ جی بالکل بالکل، دوا بھی ہو گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا ابھی ڈاکٹر امشا نے ذکر کیا کہ اس میں غذائیت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہت ساری لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دودھ سے پہلے گھٹی دی جائے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھٹی میں عموماً جو ہے وہ شہد شامل کر دیتے ہیں، شہد کی گھٹی دے دیتے ہیں، یا جو گائے کا دودھ ہے اس کی گھٹی دے دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے لعاب بھی جو ہے گھٹی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور گھٹی کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے، میڈیکلی تو ہم بالکل منع کرتے ہیں لوگوں کے کہ گھٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ لعاب کی اگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارہ کر کے اشارتاً جو ہے اسے فالو کرتے ہیں، لیکن وہ تو ایک اسپیسیفک ہو گیا نا، وہ ایک اسپیسیفک ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لوگ صحیح طرح دانت برش نہیں کرتے، اورل ہائیجین اتنی اچھی نہیں ہوتی، لعاب کی تو کوئی کنڈیشن بنتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جو گھٹی ہے اس میں شہد ہے، شہد کے اندر بھی جو ہے بہت سی چیزیں ایسی شامل ہوتی ہیں کہ جو بالکل نیو بورن بچہ ہے اس کو سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو جو بالکل نیو بورن بچہ ہے اس کے لیے گھٹی ہم سختی سے منع کرتے ہیں۔ ماں کا دودھ جو ہے اسی کو ہم گھٹی کے طور پر استعمال کراتے ہیں۔ ایون اگر ہمارے پاس سرجریز بھی ہوتی ہیں تو ہم بچوں کو ماں کے ساتھ لگا کے پہلی فیڈ ضرور کراتے ہیں۔ اس میں وہ ساری غذائیت بھی ہے، اس میں دوائی بھی ہے، جی دوائی بھی ہے، اور سب سے بڑا یہ دیکھیں کہ اس سے ماں کو بھی بڑا فائدہ ہے، ہسبینڈ کو فائدہ ہے، بچوں کو بہت فائدہ ہے۔ جب بچے کو آپ ماں کے ساتھ لگا کے فیڈ کراتے ہیں تو گرمی ہو یا سردی ہو، باڈی ٹیمپریچر کے اکارڈنگلی
بچے کو دودھ ملتا ہے. اس کے لیے آپ کو فیڈر بنانے کی ضرورت نہیں, پانی کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ کہ ہسبینڈ کے اوپر بھی کوئی بہت اوور برڈن نہیں ہوتا کہ فارمولا ملک آپ بار بار خرید کے لے کے آئیں. ماں کے ساتھ بچے کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور جو مائیں, میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں کہ جو مائیں بچوں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلاتی ہیں, ان میں فیملی پلاننگ جو ہے وہ نیچرلی ہو جاتی ہے, بچوں میں وقفہ آ جاتا ہے. اور جب وقفہ آتا ہے تو مائیں خود بخود ہیلدی ہو جاتی ہیں, ماؤں کو اپنے آپ کو سنبھالنے کا ٹائم مل جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کا دودھ جو ہے بچے کے لیے بھی جتنا فائدہ مند ہے اتنا ہی ماں کے لیے بھی فائدہ جی, مند ہے. ماں کے لیے بھی, ماں کے لیے بھی, اور ایون فادر کے لیے بھی. فادر کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں آج کل کے جو جس طرح کے فائنینشیل کرنچ ہے اس میں فادر کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لوگ 2 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہوتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکیں. اگر ماں خود فیڈ کراتی ہو, جب ہم اس ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی غذائیت جب ماں خود فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے جو ایک فارمولا ملک ہے, بیماریوں سے بھی بچا رہی ہے اور فائنینشیل دباؤ ہے. ظاہر ہے اگر بیماری آئے گی تو اس پہ بھی اخراجات ہوں. جی بالکل ہے کہ 80% جو ہمارا یہ جو غربت سے نیچے بیچارے زندگی گزارے ہیں, 80 سے 90% ان کی جو پیسے ہیں وہ خوراک کے اوپر لگ جاتے ہیں, جس سے ان کی 2 وقت کی روٹی نہیں میسر آتی. اگر یہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک تو وہ ملک کی ان کی بچت ہو جائے گی, دوسرا پھر یہ اگر گھر میں چیزیں بنانے لگ جائیں گے تو وہ جو 80% اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ کہیں اور خرچ کریں گے, سوشل ویل بینگ کے اوپر خرچ کریں گے. مصطفیٰ صاحب, آپ نے جیسے ہمیں ربیع اور خریف کی فصلوں کے حوالے سے ایک سکسیس ماڈل بتایا کہ 1 ایکڑ میں کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے, ساتھ ساتھ آپ نے ایک ماڈل جو ہے اسٹوریج کا بھی بنا رکھا ہے, وہ بھی اس سے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ نے جو کچھ اگایا ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے نا, بیسیکلی اس کا نام ہے, یہ بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, غذا اور غذائیت کو محفوظ کرنے کا طریقہ. بنیادی طور پر یہ کسانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے. یہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی 2 یونین کونسل میں ہم کام کر رہے ہیں, تو ٹوٹل 4000 جو ہے وہ گھرانے ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں کہ اس وقت بہت ساری جو ہماری غذا ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے, اس کو پراپر اسٹوریج نہیں کیا جاتا. غذائیت کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ غذا جو ہمارے پاس جو گرینز آتے ہیں, چاہے وہ باجرہ ہے یا چاہے چاول ہیں یا چاہے ہماری گندم ہے, زیادہ ہم چونکہ گندم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اس خطے میں, اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے؟ اس کو محفوظ. اچھا, اب 2 چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ کھانے کی گندم کو کیسے محفوظ کرنا ہے, اور دوسرا جو انہوں نے بیج جو ہے نا اس کو کیسے محفوظ. عموماً جو ہے وہ یہی ہوتا آ رہا ہے تقریباً 99% کہ جی ہم ایک ہی جگہ پہ گندم سٹور کر لیتے ہیں, کھانے کی بھی وہی ہوتی ہے اور بیج کی بھی وہی ہوتی ہے. تو اس سے 2 چیزیں, اب اس میں بتاؤں کہ جو گھر کی ماڈل جو آپ نے رکھا ہے اس کو سامنے رکھ کے میں اب اس کو سامنے رکھ کے بتاتا ہوں, یہ آپ کو یہ بھی کوئی نیا ماڈل نہیں ہے, وہی پرانی چیزیں ہیں, لیکن ہم بھول گئے نا, ہم چیزوں کو بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ہوگا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو ہمارا نیم کا درخت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک چیزیں شامل ہیں. ہم جو گندم دیہاتوں میں ہم سٹور کرتے ہیں, کلوٹیاں اس کو کہتے ہیں. یہ کلوٹیاں بنی ہوئی ہیں؟ ہاں جی, یہ کلوٹیاں بنی ہوئی ہیں یا اسٹیل کی ہیں؟ یہ اسٹیل کی ہیں, چونکہ مٹی کی اب وہ اس طرح سے نہیں رہے گی, ڈیمانڈ بھی نہیں رہی اور اس کے اوپر وہ مٹی بھی نہیں رہی, تو یہ اسٹیل کی کلوٹیاں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ لوگ اس میں گندم ڈالتے ہیں اور اس میں مختلف کیمیکل والی چیزیں ڈال دیتے ہیں, کوئی گولیاں بازار سے ملتے ہیں یا پارے کو ریت میں شامل کر کے کر دیتے ہیں. تو یہ ایسی نقصان دہ چیزیں ہیں جو آپ کی کھانے کی گندم کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اثرات اس میں آتے ہیں, تو وہ آپ نے شامل نہیں کرنی, وہ نہیں شامل. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے, یہ ہمارا ایک بروشر بھی موجود ہے, یہ ہم شیئر کریں گے. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیم کے پتے لیں, آپ نیچے سب سے پہلے ان کے پتے بچھا دیں, پھر آپ ایک لیئر لگا لیں, پھر آپ نیم کے پتے رکھ دیں. اسی طرح 3-4 لیئر میں سمپل سا فارمولہ ہے, آپ نیم کے پتے رکھیں اور جو ہے نا آپ کی سال بھر کے لیے گندم جو ہے نا محفوظ ہو جائے گی. دوسرا اگر نیم کے پتے شامل ہو جاتے ہیں پسائی وسائی میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو خیر جب صاف ہوتی ہے نا, صفائی ہوتی ہے تو وہ پتے ہوتے ہیں, وہ تو اگر ہو بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے, ہو بھی جائیں تو وہ اینٹی بائیوٹک ہے. میرا خیال ہے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم جو ہے نا وہ زیادہ بہتر بتائیں گے. تو ایک یہ ہے, دوسرا بس میں ڈاکٹر صاحب آپ پھر کہہ رہے ہیں, دوسرا ایک ہے کہ جو خاص طور پر بیج ہے نا اس کو ایک موئسچر کے اندر رکھنا ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ موئسچر ہو جائے تو وہ پھر بیج جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ بوریاں کس چیز کی رکھی ہوئی؟ اب یہ تو خیر کچھ فرٹیلائزر کی ہم نے شو کی ہوئی ہیں. یہ والی جو ہے نا اس کو یہ ایک ہرمیٹک ڈرم ٹائپ ہے, یا اس کو بیگ ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اس وقت موجود ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا خاص قسم کا بیگ ہے
جس کے اندر موئسچر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے اندر جب آپ گندم بھر کے رکھ دیں پھر اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تھرمامیٹر ٹائپ لگا ہوا ہے جو اس کے ٹیمپریچر کو بتا رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا مہنگا ہے لیکن اس کے اور آسان طریقے میں اس کے اوپر بھی بتاؤں گا. جو یہ اویل کر سکتے ہیں جو ذرا بڑے کسان ہیں تو وہ تو یہ ہرمیٹک بیگز کا استعمال کریں. ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری گندم جو ہے وہ محفوظ ہے. یہ ہاں جی ٹیمپریچر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. دوسرا جو ہے ہمارے پاس یہ جو آپ کو نیلے ڈرم ملتے ہیں پلاسٹک کے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہمارے کسان ہیں جو بار بار ہرمیٹک ڈرمز نہیں لے سکتے ایک فصل کے لیے چونکہ پھر دوبارہ جو ہے 1000-1500 روپے لگانا جو ہے وہ مشکل ہے. اگر وہ ڈرم ایک دفعہ لے لیں جو پلاسٹک والے ہیں اور اس کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کریں, یہ نیم وغیرہ کا کر لیں تو وہ اور اس کو ٹائٹ باندھ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور آپ کے بیج کے لیے جو ہے نا اس کا بہترین نمبر ہوتا ہے. اچھا صاحب آپ نے ان بوریوں کو وقفے سے رکھا ہوا ہے, ہم تو بوریاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں, اس کی بھی کوئی سائنس ہے؟ خیر یہ ڈسپلے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ بھی ہوگا کہ ہوا کا راستہ اس میں بہتر رہتا ہے اور اگر ماشر ہے وہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے, مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ 1 ایکڑ کے اندر ہی یہ ماڈل ہے. یہ 1 ایکڑ کے اندر ہی یہ ماڈل ہے یا مطلب آپ ایکڑ یہ ویسے ہی غذا کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار ہے. آگے چلتے ہیں جی, پروگرام کا وقت بڑا محدود ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس مرحلے پر کوئی ایسے کوئکلی ہمیں کوئی ریکمنڈیشن آپ کی ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ بتا دیں. جی میں ماؤں کے لیے پیغام دینا چاہوں گی کہ ماؤں کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے ہر لیول پہ. جہاں پہ گھر میں بزرگ ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو یہ اس بات کو سمجھائیں کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کی طرف آئیں. بریسٹ فیڈنگ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. ماں کے ساتھ جب بچہ ساتھ لگتا ہے تو بچے کے ساتھ ایک ماں کی جو ایک کلوز بانڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ڈاکٹر امشا آپ اس مرحلے پر کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں بطور ماہر غذائیات؟ جی ہمارا جو میں پھر اپنے ہی پروجیکٹ کے بارے میں بات کروں گی جو ہمارا امپرووڈ ریزیلینس ٹو فوڈ اینڈ نیوٹریشن سیکیورٹی کے بارے میں جو میں نے ابھی بات کی. بیسکلی یہ جو ہے نا لین پلس اپروچ کے تھرو ہم لوگ لنکنگ ایگریکلچر نیچرل ریسورسز اینڈ نیوٹریشن پلس جو ہے وہ اس کو واش کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو اس کے تھرو ہم لوگ جو ہے نا یہ اپروچ جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اس میں PLA کا میں بلکہ یہاں پہ بہت زیادہ اس کو کرنا چاہوں گی کہ پارٹیسپیٹری لرننگ اینڈ ایکشن اپروچ جو ہے اس کے تھرو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. اس میں یہ ہے ہی جو اس کا فوکس ہے ہمارا ایکچولی پروجیکٹ کا جو فوکس ہے وہ ہے ہی پریگننٹ لیکٹیٹنگ وومن ہے, ریپروڈکٹیو ایج کی وومن ہے اور جو چلڈرن انڈر 2 ایئرز ہیں. سو ان کو جو ہے نا پراپر یہاں پر ہم نے ہر ولیج میں بنیادی طور پر یہ جنوبی ایشیا کے 4-5 ملکوں میں ہو رہا ہے. اس وقت ہماری جو گورنمنٹ کی جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے پاس پریشر بہت زیادہ ہے, پاپولیشن بڑھتی آ رہی ہے, پھر وہ اور کیمپینز کے اندر ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ نیوٹریشن اویئرنیس کے لیے ہم جو لوکل ریسورس ہے اس کو استعمال کریں. یہ 2000 گھرانوں میں سے ہم نے کوئی 20 ایسی خواتین کو منتخب کیا ہے جو وہیں پہ ہی رہتی ہیں, جو ذرا پڑھی لکھی ہیں. ان کو ہم مہینے میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ ہم اکٹھا کرتے ہیں. اور یہ پھر جو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں پورا جو یہ 1000 ڈے کی جو چیزیں ہیں کہ بچے کی ماں کے اندر جو جب وہ جنم لیتا ہے اور پھر 1000 ڈے تک جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم ان کو مختلف سیشن میں بتاتے ہیں, وہ پھر آگے جا کے خواتین کو بتاتے ہیں. تو یہ ایک پارٹیسپیٹری لرننگ جو ہے وہ اپروچ ہے جو اس وقت ہم آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین ہم نے بات کی کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنا اہم ہے. اگر آپ اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی صحت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو نظر انداز نہ کریں. ماں کا دودھ پلائیں, جتنا عرصہ ریکمنڈڈ ہے اتنا عرصہ پلائیں, اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک سکسیس ماڈل ہے جس سے 1 ایکڑ کے ذریعے آپ اپنی پوری فیملی کی غذائی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرف آئیں, کم از کم آپ کی جو غذائیت ہے وہ تو محفوظ ہو جاتی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.